آج ہم نماز کی شرائط کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہر عبادت کی چند شرائط ہوتی ہیں، اسی طرح نماز کی بھی 6 شرطیں۔ یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر انسان کی نماز صحیح ہوگی، اور اگر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو نمازی کی نماز درست نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے 6 شرطیں ہیں، وہ 6 شرائط کون سی ہیں؟ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت، پاکی حاصل کرنا۔ نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت، شرمگاہ کو ڈھانپنا، اور جسم کے جس حصے کو ڈھانپنا شریعت مطہرہ نے لازم قرار دیا ہے اس کو ڈھکا جائے۔ نمبر 3 استقبال قبلہ، نماز کی تیسری شرط ہے قبلہ کی طرف منہ ہونا، اور نماز کی چوتھی شرط ہے وقت کا ہونا، جو نماز ادا کی جائے وہ نماز کا وقت بھی ہو۔ نماز کی 5ویں شرط ہے نیت کا ہونا، اور نماز کی 6ٹھی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کو شرائط کے اندر بھی شامل کیا گیا ہے اور فرائض کے اندر بھی شامل کیا گیا ہے۔ ان 6 شرطوں میں سے جو پہلی شرط ہے اس کا نام ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا جو نمازی ہے، نمازی کا جسم اور نمازی کے کپڑے ہر قسم کی ناپاکی سے پاک اور صاف ہو۔ کپڑے بھی پاک ہوں اور نمازی کا جسم بھی پاک اور صاف ہو، اور جس جگہ پر اس نے نماز ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنے کی وہ جگہ بھی پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ اور دوسری ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اگر کسی کے کپڑے پر درہم کی مقدار سے زائد لگ جائے تو اس کپڑے میں اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوتی۔ درہم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے، اس کی جو گولائی ہے، یہ درہم کی مقدار بنتی ہے۔ اگر درہم کی مقدار سے زائدہ نجاست غلیظہ کپڑے پر لگ جائے یا بدن پر لگ جائے تو صورت میں نماز ادا نہیں ہوتی۔ اگر درہم کی مقدار سے کم لگی ہے تو صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس صورت میں اس نجاست کو پاک کرنا سنت ہے۔ اسی طرح نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ انسان کے کپڑے یا انسان کے بدن میں سے کسی ایک عضو کے چوتھائی حصے سے زیادہ حصے پر لگ جائے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر نجاست خفیفہ بدن یا کپڑے کے کسی عضو پر چوتھائی حصے سے کم لگ جائے تو صورت میں نماز ہو جائے گی، لیکن اس کپڑے کو یا بدن کو پاک کرنا سنت ہے۔ یہ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کی مثال ہے۔ اس کے بعد یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ نجاست کپڑے کو لگ جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے کپڑے کو نجاست لگی ہے یا نہیں لگی، اور انسان تردد میں ہوتا ہے، شک میں ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں، کپڑے پہ پیشاب کے چھینٹے پڑے تھے یا نہیں پڑے، اب کیا کروں میں؟ تو یاد رکھیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کر دے اسے چھوڑ دو۔ اگر شک ہو تو کپڑے بدل لینے میں، تبدیل کر لینے میں اسی میں احتیاط ہے، اسی میں دل کا سکون ہے، اور ہماری نماز بھی تسلی کے ساتھ ادا ہو جائے۔ اس کے بعد نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت شرمگاہ کو ڈھانپنا، جسم کے وہ اعضاء اور وہ حصہ جس کو ڈھانپنا شریعت مطہرہ نے ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے، اسے ڈھانپ کر نماز ادا کی جائے۔ ستر کیا ہوتا ہے؟
یہ بات یاد رکھیں کہ آزاد مرد کا سطر ہے اس کی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنا بھی اس میں شامل ہے۔ ہمارے ماحول میں عرف عام میں اب گرمی آ گئی تو ہماری بہت سارے نوجوان، بہت سارے احباب ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں یا باہر گرمی کی بنا پر ایسا لباس پہنتے ہیں، وہ نکر پہنتے ہیں جس میں اس کے گھٹنے ننگے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ مرد کا سطر ہے، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنا اس میں شامل ہے۔ اگر گھٹنا ننگا رہ گیا تو یاد رکھیں یہ بھی آپ نے اپنی شرمگاہ کا حصہ ننگا رکھا، اور اتنے حصے کا چھپانا نماز کے اندر بھی فرض ہے، اور نماز کے علاوہ تنہا ہو تب بھی اس کا چھپانا فرض ہے۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ اور عورت کے لیے سطر کیا ہے؟ جو آزاد عورت ہے اس کے لیے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک، سوائے اپنے چہرے کے، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے تلووں کے، ان تین چیزوں کے علاوہ عورت کا سارا جسم ہی سطر میں شامل۔ عورت کا سارا جسم عورت ہے۔ عورت کا لفظی معنی بھی شرم ہوتا ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو عورت کا پورا وجود اپنے چہرے کے علاوہ، ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے علاوہ چھپانا حالت نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی یہ فرض ہے۔ اگر ان تین چیزوں کے علاوہ عورت کے جسم کا کوئی حصہ اگر نماز میں ظاہر ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ہو۔ یہ مسائل، یہ باتیں ہمیں اپنے گھروں میں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں تک پہنچانے ہوں گے تاکہ ان کی نمازیں اور عبادتیں بچ جائیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اگر کسی خاتون نے ایسا باریک لباس پہنا ہے جس لباس کے اندر سے بدن چمکتا ہے اور بدن ظاہر ہوتا ہے، پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کے لیے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر وہ لباس پہننا حرام ہے۔ کوئی بھی اس کو دیکھے گا اس میں جسم ظاہر ہوگا۔ اور دوسری بات، اگر وہ ایسے لباس میں نماز ادا کر لیتی ہے تو اس خاتون کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اور اگر مسائل پتہ ہونے کے باوجود ایسے لباس میں نماز پڑھے تو بہت سخت گناہگار ہے، اسے توبہ کی ضرورت ہے۔ اگر خاتون نے اپنے سر پہ دوپٹہ اوڑھا ہے اور دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھ رہی ہے اور دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ اس دوپٹے کے اندر سے اس کے بالوں کی سیاہی چمک رہی ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے نماز کا۔ سر کے اوپر دوپٹہ ہے، دوپٹے میں سے بالوں کی سیاہی چمک رہی ہے تو اس صورت میں بھی اس عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ عورت کا اپنے سر کے لٹکے ہوئے بالوں کو چھپانا بھی لازم ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر وہ اس دوپٹے کے اوپر سے کوئی اور چادر اوڑھ لے اور سر کے بالوں کی جو سیاہی چمک رہی تھی وہ نظر آنا بند ہو جائے تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر مرد ہے یا عورت ہے کوئی ایسا لباس پہن لے، ہمارے پرانے بزرگوں نے جیسے دھوتی باتی ہوتی ہے وہ بریک کپڑے کی ہو، یا خواتین آج کل کے رواج میں ساڑی پہنتی ہیں بریک کپڑے کی ہو، جس صورت میں ران کا کچھ حصہ چمک رہا ہو تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ ران جو ہے یہ مرد کے سطر میں بھی شامل ہے اور عورت کے سطر میں بھی شامل ہے، اس کا چھپانا لازم ہے۔ اسی طرح مرد کا غیر محرم عورت کو دیکھنا یہ بھی اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جیسے غیر محرم مرد کا غیر محرم عورت کو دیکھنا ناجائز اور ممنوع ہے، ویسے ہی غیر محرم عورت کا بھی غیر محرم مرد کو دیکھنا منع اور ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ نبوت میں جلوہ گر تھے۔ ایک نبی صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یہ مسجد نبوی کے مؤذن بھی رہے۔ آپ تشریف لائے حضور کے کاشانہ نبوت اور در دولت پر،
تو حضور علیہ السلام نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پردے میں جانے کا حکم دیا. تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ وہ صحابی تو نابینے ہیں, وہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے, پھر ان سے پردہ کیسا؟ تو میرے آقا نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا, میں عائشہ کیا ہوا اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا تو تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو نا. وہ نہیں دیکھ سکتا, تم تو انہیں دیکھ رہی ہو. جیسے مرد کا عورت کو دیکھنا ناجائز ہے, ایسے عورت کا مرد کو دیکھنا بھی ناجائز ہے. امت کو تعلیم کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ آزاد عورتیں اور وہ لوگ جن کو ہمارے معاشرے میں خنثی یا پھر خواجہ سرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, یہ بھی اس میں شامل ہے. خواجہ سرا یا آزاد عورت, اس کا سارا وجود, اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں, چہرہ اور پاؤں کے علاوہ یہ کیا سطر میں شامل ہے. عورت کا چہرہ سطر میں شامل نہیں, اسے ڈھانپنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا, لیکن فتنے کی وجہ سے اس کے چہرے کا ڈھانپنا فرض اور واجب ہے. اس کے چہرے سے فتنہ بپا ہوتا ہے. خاتون کے چہرے کو دیکھیں گے تو فتنہ ہوگا, ویسے اس کو ڈھانپنے کا حکم نہیں, لیکن فتنے کی بنا پر اس کے چہرے کو ڈھانپا جاتا ہے, چہرے کو چھپایا جاتا ہے. اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے ہمیں کہ جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے, اگر مرد ہے تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اتنے حصے کا چھپانا فرض ہے, یہ سطر ہے. تو جن اعضاء کا جتنے حصے کا چھپانا فرض ہے, اس حصے میں سے جب چوتھائی حصے سے کم اگر نماز میں ظاہر ہو جائے یا کپڑا کھل جائے, چوتھائی سے کم سطر ظاہر ہو جائے تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے, لیکن اس بندے کو فوراً اپنا سطر ڈھانپنا چاہیے. اور اگر چوتھائی سے زیادہ نماز کے اندر سطر کھل جائے اس صورت میں فوراً ڈھانپ لے تو نماز تب بھی ہو جائے گی. اور اگر ایک رکن ادا کرنے کی مقدار چوتھائی حصہ سطر میں سے کھلا رہا یا پھر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چوتھائی حصہ سطر میں سے کھلا رہا تو اس صورت میں اس بندے کی نماز ادا نہیں ہوگی, اسے اپنی نماز کا اعادہ کرنا ہوگا اور نماز نئے سرے سے دوبارہ سطر ڈھانپ کر پڑھنا ہوگی. یہ باریک چیزیں ہیں, ان چیزوں کا بہت زیادہ ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے اور یہ چیزیں معاشرے تک پہنچانی چاہیے. اگر کسی بندے کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, اب تو کپڑے کی فراوانی ہے, کپڑے کی ملیں اور فیکٹریاں ہیں. ایک دور و زمانہ وہ بھی ہوتا تھا جب ایک گھر میں 5 افراد ہوتے تھے اور ان کے پاس ایک چادر ہوتی تھی. غربت کا زمانہ تھا اور وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے, باری باری چادر میں لپٹ کے جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. خواتین بھی ایسی تھی جن کے پاس چادریں نہیں ہوتی تھی. حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ 2 عورتیں ایک چادر میں لپٹ کر نماز پڑھیں, اور نماز پڑھا کرتی تھی, نماز نہیں چھوٹتی تھی. آج کپڑے کی فراوانی ہے, ہر بندے کے پاس 10 12 سوٹ ہیں کپڑوں کے, اس کے باوجود ہمارے بہانے بے شمار ہیں کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں, میں آج شروع نہیں کر سکتا, کل شروع کروں گا. دیکھیں نماز چھوڑنے کے لیے کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں. کاش کتنی محنت ہم نے نماز پڑھنے کے لیے کی ہوتی. نماز چھوڑنے کے لیے ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں, نماز چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو ناپاک اور پلیت بھی ظاہر کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو ناپاک اور پلیت کہنے میں ذرا سی بھی جھجک محسوس نہیں کرتے. رب کی بندگی کو فراموش کرنے, اس کے حکم کو چھوڑنے پر ہم ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے, خائف نہیں ہوتے, ہم بلا دھڑک کہہ دیتے کل پڑھیں گے نماز. یہ نہ پڑھنے والی باتیں ہوتی ہیں اور یہ خود کو نہیں دوسروں کو تسلی دی جاتی. میرے بھائیوں, نماز کی طرف آنے میں محنت کرو, نہ جانے ہماری اگلی سانسیں باقی ہو یا نہ ہو, کب یہ سانسیں ٹوٹ جائے. بندہ جانے سے پہلے کم از کم اپنے رب کے حقوق اور فرائض کو ادا کر کے جائے, تاکہ مولا کی بارگاہ میں جب اس کی ملاقات ہو, سامنا ہو, تو انسان کو پشیمانی نہ اٹھانی پڑے.
परेशानी ना देखनी पड़े। तो अगर किसी के पास कपड़ा नहीं है, कपड़ा ना हो तो शरीयत ने तब भी नमाज मना नहीं की। फरमाया कपड़ा नहीं, बंदा नंगा है तो नंगा बंदा बैठ के नमाज पढ़ ले। मर्द है तो मर्दों की तरह बैठे, औरत है तो औरतों की तरह बैठे, और जब बैठे तो अपनी सतर पे दोनों हाथ रख के सदर को ढांप ले और बैठ के नमाज पढ़ ले, लेकिन नमाज मना नहीं, नमाज छोड़ नहीं सकता। ये उज़र नहीं, ये बहाना नहीं कि मेरे पास कपड़े नहीं, इसको रद्द कर दिया गया। कपड़े नहीं तब भी नमाज पढ़े, और अगर कपड़े बिल्कुल नहीं है, रेशमी कपड़ा किसी के पास मौजूद है और ये बहाना बनाए कि मर्द को तो रेशमी कपड़ा पहनना शरीयत ने हराम किया, मना है, अगर और कपड़ा मुयस्सर नहीं है तो रेशमी कपड़ा है तो रेशमी कपड़े से ही अपना सर ढांप ले। उज़र की सूरत में उसके लिए रेशमी कपड़ा बांधना भी जायज है। वो रेशमी कपड़े से सदर को ढांपे और ढांप कर उसके बाद फिर नमाज अदा करे। नमाज किसी हाल में भी मुआफ नहीं।